السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر خارجہ سے افغان ہم منصب کی ملاقات، امن کے بارے میں درپیش چیلنجز پر گفتگو، غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی، افغان حکام نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ طورخم بارڈر، افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، نیشنل ایکشن پلان اور کچے میں آپریشن پر اہم فیصلے متوقع۔ اجلاس میں اہم وفاقی، صوبائی اور عسکری قیادت سمیت اداروں کے سربراہان کی شرکت، ٹرانسفارمیشن منصوبوں کی تکمیل، جاری منصوبوں اور فنڈز پر پیش رفت کا جائزہ۔ اللہ کو منظور ہوا تو نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اچھے دن جلد آئیں گے۔ PTI حکومت نے ملک کو مسائل کے گرداب میں ڈبو دیا، ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ پیٹرولیم مصنوعات 16 اکتوبر سے مزید سستی ہونے کا امکان، ریٹ کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے کمی بنتی ہے۔ روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی مسلسل گراوٹ کا شکار، سونے کی قیمت میں بھی کمی۔ ورلڈ کپ، BJP کا پارٹی کارکنان سے اسٹیڈیم بھرنے کی کوششوں کا انکشاف، ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے لگی۔ پاکستانی صحافیوں سمیت تماشائیوں کو تاحال ویزے جاری نہ کیے جا سکے۔ کینیڈا میں اگلے 3 سے 10 سالوں میں ہزاروں نئے ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کا عزم، ٹروڈو کا آنٹیریو کے شہر وان کے ساتھ $59 ملین کا معاہدہ، فنڈنگ اگلے 3 سالوں میں 1700 نئے ہاؤسنگ یونٹ سے زیادہ تیزی سے ٹریک کرے گی۔ کینیڈا میں پاکستانی نژاد خاندان کا قتل، کراؤن نے نیتھانیل ویلٹ مین کے خلاف مقدمہ بند کر دیا، دفاع منگل کو اپنا پہلا گواہ پیش کرے گا۔ ٹورانٹو میں ریکارڈ توڑ گرم موسم کے ایک ہفتے کے بعد موسم میں تبدیلی، جمعرات کی شام سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ ہفتے بھر جاری رہنے کا امکان، ویک سے درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جانے کا امکان۔ امریکہ بھارت تعلقات میں بڑی دراڑ، امریکی سفیر کا سفارتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان۔ امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات انتہائی خراب ہو سکتے ہیں۔ ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزامات انتہائی سنگین ہیں۔ شام کی فوجی اکیڈمی میں ڈرون حملہ، 100 سے زائد افراد جاں بحق، فوجی اکیڈمی پر حملے کی ذمہ داری اب تک کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ 12 سالہ خانہ جنگی کے دوران یہ ڈرون حملہ سب سے مہلک ترین ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے چین کے شہر تبت میں افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی امن اور استحکام کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے چین کے شہر تبت میں افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی امن اور استحکام کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی اور اس دوران افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ واضح رہے، نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس خود مختار تبت میں 4 سے 5 اکتوبر تک منعقد ہونے والے ٹرانس ہمالیائی فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر چین میں موجود ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ جلیل عباس جیلانی نے زور دیا کہ خطے کے امن اور استحکام کو درپیش مشکلات کو مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے
باہمی تعاون کے تحت حل کرنا چاہیے۔ دوسری جانب پاک افغان طورخم بارڈر پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 4 روز کے دوران تقریباً 54 خاندان واپس وطن جا چکے ہیں۔ وفاقی حکومت اور ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے بعد افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان حکام نے اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کو غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد انتظامیہ، پولیس اور افغان کمشنریٹ کے افسران کی ملاقات ہوئی۔ افغان سفارت خانے کے حکام کو غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی کے TOR سے آگاہ کیا گیا۔ افغان حکام نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی پر اتفاق کیا۔ پاکستانی حکام نے مرضی سے واپس جانے والوں کو سہولت دینے اور گرفتار افغان شہریوں کا ڈیٹا سفارت خانے سے شیئر کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ یاد رہے، نگراں وفاقی حکومت نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ملک چھوڑ دیں ورنہ ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت خصوصی سندھ ایپیکس کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان اور کچے میں آپریشن پر فیصلے متوقع ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت خصوصی سندھ ایپیکس کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان اور کچے میں آپریشن پر فیصلے متوقع ہیں۔ اجلاس میں غیر قانونی تارکین وطن، حوالہ ہنڈی سمیت دیگر امور پر بھی فیصلے متوقع ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق خصوصی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم وفاقی، صوبائی اور عسکری قیادت سمیت اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ اجلاس کے دوران سندھ میں CTD فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس کے دوران ڈالر کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کرنسی کے کاروبار، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ ٹرانسفارمیشن منصوبوں کی تکمیل، جاری منصوبوں اور فنڈز پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں مدارس کی ریگولرائزیشن اور رجسٹریشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سندھ میں توانائی، معدنیات اور IT سیکٹر میں سرمایہ کاری کے اقدامات پر غور ہوگا۔ گرین انیشیٹو کے تحت سندھ میں زمین کی دستیابی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں سندھ میں زرعی امور میں زیر التوا قانونی امور کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا ہے کہ اللہ کو منظور ہوا تو نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا ہے کہ اللہ کو منظور ہوا تو نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ PTI حکومت نے ذاتی مقاصد کی خاطر ریاست کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہماری 16 ماہ کی مخلوط حکومت میں چیلنجز، مشکلات اور تاریخ کا بڑا سیلاب آیا۔ IMF کا بڑا چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ گزشتہ حکومت نے IMF کے ساتھ شرائط طے کی تھیں۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم بھی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو سکتے تھے، یہ کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچ جائے، ریاست بچ جائے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد کی وطن واپسی سے متعلق انہوں نے کہا یہ سوال بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف ہمیں معاشی بدحالی ورثے میں ملی، دوسری طرف لانگ مارچ اور دھرنے تھے۔ 9 مئی کو پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس سال گندم کی پیداوار کا 10 سالہ ریکارڈ ہے۔ کپاس کی پیداوار میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہتری آئی ہے۔ صدر نون لیگ کا کہنا تھا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی، ملک دیوالیہ ہو جاتا تو LCs نہ کھل پاتی، ادویات نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول پمپ پر لائنیں لگی ہوتی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میرے قائد اگر کہتے ہیں ہم نے سیاست بچانی ہے تو میں 2 منٹ بھی انتظار نہ کرتا، استعفیٰ دے دیتا۔ انتہائی محدود وقت اور وسائل میں جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے کی۔ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال ہونا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مقامی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مقامی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے فی لیٹر کم متوقع ہے۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں 16 اکتوبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اب $60 فی بیرل کی کمی ہوئی ہے۔ تاہم جمعرات کے روز گلف مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 92 جبکہ عالمی منڈی میں $84 پر آ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں $12 کی کمی ہوئی جس کے بعد پیٹرول کی قیمت $102 فی بیرل کی سطح پر آ گئی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں $9 کمی سے $117 فی بیرل ہو گئی ہے۔ اس ریٹ کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے کمی بنتی ہے جبکہ ڈیزل کی موجودہ قیمت میں بھی 20 روپے سے زائد کی کمی بنتی ہے۔ دوسری جانب ڈالر کی مسلسل گراوٹ کے ساتھ روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 87 پیسے کی کمی دیکھی گئی جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 282 روپے 75 پیسے کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 62 پیسے پر بند ہوا تھا۔ علاوہ ازیں حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد سونے کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ فی تولہ سونے کی قیمت 1,88,000 روپے پر آ گئی۔ کریک ڈاؤن کے بعد سے اب تک سونے کی فی تولہ قیمت میں 27,000 روپے کی کمی ہو چکی ہے جبکہ 10 گرام کی قیمت میں 24,715 روپے کی بڑی کمی ہوئی۔ سونے کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے پاکستان میں روپے کی قدر اور امریکہ اور یورپ میں شرح سود میں مسلسل اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ پاکستانی شائقین کرکٹ کو ویزے جاری نہ کرنے والی مودی حکومت نے اسٹیڈیم بھرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستانی شائقین کرکٹ کو ویزے جاری نہ کرنے والی مودی حکومت نے اسٹیڈیم بھرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر ایکس پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں خواتین کہتی نظر آ رہی ہیں کہ انہیں بھارتی وزیر اعظم کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے میچ کے پاسز دیے گئے تھے اور ہم یہاں پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے آئے ہیں۔ گزشتہ روز ورلڈ کپ کے افتتاحی میں شائقین کرکٹ کی عدم دلچسپی ریکارڈ کی گئی تھی۔ 1,30,000 سے زائد تماشائیوں کی گنجائش رکھنے والا نریندر مودی اسٹیڈیم خالی تھا جس پر بھارتی بورڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ رپورٹر کو بتایا کہ آج نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان میچ ہے جس پر خواتین نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آج بھارت اور پاکستان کا میچ ہے اس لیے ہم یہاں آئے۔ بھارتی حکمران جماعت نے تنقید اور ہزیمت سے بچنے کے لیے پارٹی اراکین کو پاسز دے کر اسٹیڈیم بھرنے کی کوشش کی جس کا پول کھل گیا۔ قبل ازیں بھارتی کرکٹ بورڈ نے میگا ایونٹ کے آغاز سے محض ایک روز قبل افتتاحی تقریب منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا جس سے شائقین کرکٹ میں شدید غم و غصہ نظر آیا تھا۔ دوسری جانب بھارتی بورڈ اور حکومت کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ انہوں نے پاکستانی صحافیوں سمیت تماشائیوں کو تاحال ویزے جاری نہیں کیے ہیں۔ سال 1975 سے کھیلے جا رہے ورلڈ کپ مقابلوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی فینس یا صحافیوں کو ویزے جاری نہ کیے گئے ہوں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔